اور اب آگے جو بات میں نے آپ کو پہلی آیت میں کہی تھی، اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی دلیل جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی جب ہمارا یہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں کہا کہ ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، کہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف، اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جب رسولوں کی طرف کوئی جو مختلف رسولوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی جو تکالیف آتی ہیں، جو آزمائش آتی ہے، تو عذاب جو ہے وہ ان رسولوں کی موجودگی میں، یعنی کہ آپ نے جس کو عذاب کہا جاتا ہے، عذاب کا مطلب کیا ہے؟ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت جو ہم نے قیامت کے دن ہی دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک چھوٹی قیامت جو ہے وہ دنیا میں برپا کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ عذاب ہے جس کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے، اور یہ پیغمبر جو ہیں یہ اصل میں تمہیں اسی چیز سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اور وہاں پر تمہیں جواب دہی دینی ہوگی، اور جو لوگ اس امتحان میں، دنیا کے امتحان میں ناکام ہوں گے، ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کی دوزخ دی جائے گی، اور اس دوزخ کا منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھاتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقُطِعَ، پھر منقطع کر دی، بس کاٹ دی گئی، دابر القومی، دابر کہتے ہیں جڑ کو، القوم اس قوم کی، للذین ظلموا اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ وہ قوم جو رسول کی موجودگی میں بھی اگر ایمان رسول پر نہیں لے کر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی جڑ کو کاٹ دیتے ہیں، جس کی مثالیں آپ کو میں بتا چکا ہوں، جیسے حضرت نوح کی مثال ہے، حضرت لوط کی مثال ہے، آپ نے عاد اور سمود کو دیکھا کہ کس طرح سے حضرت صالح اور شعیب کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نیست و نابود کر دیا جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشیں، کہ جیسے ہم نے دیکھا کہیں پر اللہ تعالیٰ کسی اونٹنی کو آزمائش بنا دیتے ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور چیز کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں، کہ ان لوگوں کو صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں کیا واقعی فرما بردار ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے جو ان کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی کہ ان کی جو ڈیمانڈ تھیں ان کے جواب ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈیٹیل میں ان کے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دیے، یہ بھی بتایا کہ بھئی اس سے پہلے ہم نے کتابیں بھی فزیکل فارم میں بھیجی، ہم نے اس سے پہلے کتنے معجزات دکھائے، کیا تم ان ساری چیزوں میں اس کے باوجود جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ ان چیزوں پر تم ایمان نہیں لے کر آئے، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن جن کی کمیونیکیشن ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ سے بھیج دیا جائے تو ہم واقعی صحیح ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ میں تمہیں دوبارہ بھی بھیج دوں گا تو تم پھر اسی روش پر رہو گے، تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اس ٹائم پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں اس دنیا میں دوبارہ ہی بھیجا ہے نا، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے جو عہد الست کا ایک واقعہ ہے جس کو ہم سورہ اعراف میں جا کر پڑھیں گے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ ہم سب کا ایک اجتماع ہوا تھا، ہم وہاں پر موجود تھے، اور ہماری روحیں جو ہیں وہ وہاں پر فزیکلی پریزنٹ تھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وہاں پہ جو کمیونیکیشن کی، ہم اس کو جب بعد میں ڈسکس کریں گے سورہ اعراف میں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن سے وہ واقعہ، اس کو یاد کو بھلایا، اور اس آزمائش کے قانون پہ ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اب دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کو بھلا کر بیٹھے ہیں، تو اسی بیس پر اللہ تعالیٰ نے کہا میں جب تمہیں دوبارہ بھی بھیجوں گا تو میں تمہیں یہ ساری چیزیں بھلا کر بھیجوں گا، اور تمہارے اندر کا جو خناس ہے وہ پھر بھی اس روش پر ہی رہے گا کہ تم جو ہو وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ وہی والی بات کہ جو ان لوگوں کی ڈیمانڈز تھیں، ان ڈیمانڈز کے حوالے سے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اقول، کہ میں نہیں کہتا لکم تم سے اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہ عالم، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کا علم، یعنی کہ قرآن ہمیں جگہ جگہ پر یہ بات واضح کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اور جس طرح سے ہماری ایک پچھلی کلاس تھی اس میں ہم نے جب درود پاک کے حوالے سے بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، اور ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ کلمے میں اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ ہے، تو میں نے وہاں پر بھی آپ کی رہنمائی فرمائی تھی کہ دیکھیں وہاں پر بیسیکلی کلمے میں تو ہم گواہی اللہ کو معبود ماننے کی دے رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہی اب بات آگے چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یعنی کہ غیب کے علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا میں جن لوگوں کے پاس جتنا علم ہے اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور بہت ساری غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کو مختلف اوقات میں بتاتے رہتے تھے، اور اس کی بارے میں ہم جب قرآن پاک ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جائیں گے بہت سارے واقعات میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ مختلف لوگ جو تھے وہ جب مختلف ہم نے دیکھا تھا کہ ہجرت کے معاملات ہو رہے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہجرت سے ڈینائی کر رہے تھے، اور آپس میں یہ لوگ جو ہیں مختلف قسم کی، جیسے ہم نے مسجد زرار کا واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پر جو منافقین جو ہیں وہ مختلف قسم کے معاملات آپس میں طے کر رہے تھے، تو اب کیا ہوا کہ وہ منافقین اور ان کی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے، وہ غیب کی باتیں تھیں وہ ان کو بتا دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس مسجد کو جو ہے وہ حضور پاک نے جو ہے وہ شہید کیا۔ تو اب یہاں پر یہ بات جو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، ولا اقول، اور میں یہ نہیں کہتا کہ لکم تم سے، انی، کہ بے شک میں ملک، میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبعو الا، ان نہیں میں اتباع کرتا، الا سوائے ما جو یوحا، جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے،
الیہ میری طرف، اور کل کہہ دیں حل کیا یستوی برابر ہے العامہ نابینا والبصیر، کسی دیکھنے والے کے بصیرت رکھنے والے کے، افلا تتفکرون، کیا پس تم جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت ہم اپنی سورہ انعام جو ہے ہم وہ اس کا جو ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، لفظ بلفظ ترجمہ اور اس کی تمام جو اس کے تفسیر ہے ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے ہیں یا کبھی وہ مینس چھٹی کر لیتے ہیں یا ان کے کوئی کلاسز مس ہو جاتی ہیں، تو آپ کو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ میرے چینل وزڈم ود سلمان فیض پہ جو تمام پلے لسٹ ہیں وہ اویلیبل ہیں، آپ کو زوم کلاسز کی ساری ریکارڈنگز بھی مل جاتی ہیں، اور سورہ فاتحہ سے آسان قرآن کورس جو ہے وہ لوگ جو لائیو کلاس میں نہیں آ سکتے تو میں نے ان کے لیے ایک فارمیٹ تیار کیا ہوا ہے، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور باقی پلے لسٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس کا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم نے لاسٹ جو ہمارا رکوع تھا اس رکوع میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پر ہمیں بیسکلی انذار کا جو سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ قیامت میں کے مناظر جو ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات ہوں گے اس کو بھی بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے لاسٹ رکوع میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اسی طریقے پر جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک آزمائش کا جو قانون بنایا ہے جس کے تحت ہر انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے، تو اسی کے تحت اس امتحان کا یعنی کہ وہی فارمیٹ ہے، اور وہ فارمیٹ جو ہے قیامت تک اسی طرح سے چلے گا۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا آخری جو ہماری آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان عطاکم العذاب اللہ، کہ جب تم پر یہ جو عذاب آتا ہے یا کوئی او آتت کم الساعۃ، یا تم پر جب قیامت آئے گی تو غیر اللہ، تو تم اللہ کے سوا تدعون، تم پکارو گے، یعنی کہ ان کو ایڈریس یہ کیا گیا تھا کہ جب تم پر تکلیفیں آتی ہیں اور کوئی اس قسم کے مسائل آتے ہیں تو تم کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بلکہ یہ تدعون یکشف ما تدعون الی انشاء و تنسونا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ بلکہ اگر تم پکارتے ہو تو پس کون دور کرتا ہے ان تکلیفوں کو، اور جس سے تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور تم بھول جاتے ہو ما جو تشرکون، اور تم جو شریک ٹھہراتے ہو۔ اب وہیں سے وہ سلسلہ جو ہے وہ آگے اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آج کی جو ہماری آیات ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ اور لقد تحقیق، ارسلنا کہ ہم نے بھیجے، ارسلنا رسول، ہم نے بھیجے رسول، الا طرف اممن امتوں کی طرف، من سے قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فاخذناہم پس ہم نے انہیں پکڑا، بالباسائی سختی میں، والضرائی اور تکلیف میں، لعلہم تاکہ وہ یتضرعون گڑ گڑائیں، یعنی کہ یتضرعون کہ جب یہ تکلیفیں اور یہ مشکلات آتی ہیں۔ تو اس آیت کے آغاز سے اب آپ کو ایک چیز کا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یہاں سے اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا، جس کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے رکوع میں اس بات کا بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول بھیجتے ہیں، یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری رسول تھے، ان کے بعد اب کوئی رسول نہیں آیا، تو اس سے پہلے یعنی کہ جو رسول تقریباً 300 سے زائد رسول جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ہم کو جو بتائی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے مختلف امتوں کی طرف جب رسول بھیجے ہیں، اور ان رسولوں کے ساتھ اب اللہ تعالیٰ وہ قانون کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو ان کو بعض اوقات مختلف قسم کی سختیاں ان کو دیتے تھے، بالباسائی سختی، والضرائی اور تکلیفیں، یعنی کہ ان کو ضرر پہنچاتے تھے، لعلہم تاکہ وہ یتضرعون تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف
پلٹیں، یعنی کہ یہ وہ سنت تھی یا یہ وہ طریقہ کار تھا کہ جس کی مثال اگر ہم بنی اسرائیل کو دیکھیں تو بنی اسرائیل کے اوپر ہمیں جو معلوم ہے کہ تقریباً کوئی ان کے اوپر 9 قسم کے عذاب آئے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، اسی طریقے سے مختلف قسم کے ان کے اوپر جو ہیں وہ عذاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور وہ ہم آگے قرآن پاک میں چل کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو دیکھتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جو ہے کہ ان لوگوں کو، کہ جو لوگ، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ایکسپلین کریں گے کہ جو رسول ہیں ان کو اس دنیا میں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کو اصل میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور یہ رسول جتنے بھی ہیں ان رسولوں نے اپنی ذمہ داری کو بہترین انداز میں اس کو پورا کیا ہے۔ اور یہ لوگ جو، یعنی کہ ہم اگر آج اپنی زندگیوں پر بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات، اب خیر آج کی جو ہماری زندگیوں میں بعض اوقات جو تکالیف یا جو ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، ہم ان کو تکلیف یا آزمائش تو کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا عذاب نہیں کہہ سکتے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات آپ کو معلوم ہوگا کہ 2005 میں جیسے زلزلہ آیا، بہت سارے لوگ جو ہیں اجتماعی طور پہ جاں بحق ہوئے، اس کے اندر لاکھوں لوگوں کی وفات ہوئی۔ تو اس میں اس وقت ایک بحث جو ہے وہ یہ شروع ہوئی کہ جی کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا؟ تو اس میں مختلف علماء نے اس بات کی نشاندہی کی کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے اصول کے تحت تھا، کیونکہ جو عذاب ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ وہ رسول کی موجودگی میں آتا ہے، اور اس عذاب میں اللہ تعالیٰ جو ہے صرف ان لوگوں کو بچاتے ہیں کہ جو رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو ایمان لانے، یعنی کہ اس کی مثال جیسے قوم نوح جو تھی، اس میں دیکھا کہ ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی، صرف وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں بیٹھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا، آپ نے عاد اور سمود کے معاملے میں دیکھ لیں کہ حضرت صالح جو ہے ان کو بچا لیا، لیکن باقی لوگوں کو جو ہے ان کو وفات دی۔ اسی طرح سے آپ لوط، حضرت قوم لوط کے حوالے سے دیکھیں کہ قوم، صرف چند لوگ جو تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈیکیشن دی اور وہ وہاں سے نکل کر گئے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف جو ہیں وہ آپس میں جڑا ہیں، اور اس میں ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے خاص طور پہ سورہ انعام میں اپنی ایمانیات کے ذریعے سے اپنی آفاق اور دنیا کی جو نشانیاں ہیں اور کائنات کی نشانیاں ہیں ان کے ذریعے سے اپنی پہچان کرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیغام جو ہے وہ اپنا پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اب ان انبیاء کا ذکر جو ہے وہ سورہ آراف میں آئے گا۔ تو آج کا جو ہمارا یہ آیات ہیں ان کو بارے میں یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ آپ کو یہ جو کانسیپٹ ہے، ایک تو عذاب کا کانسیپٹ ہے کہ اب کیونکہ رسول موجود نہیں ہے تو اس طرح کا عذاب جو ہے وہ قیامت تک نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مختلف طریقوں سے آزمائشوں کے ذریعے سے بعض اوقات انسان کو آزماتے ہیں، اور وہ آزمائشیں جو ہیں اس میں بعض اوقات ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسے لوگ کہ جو کہ واقعی نیکوکار ہوں، یا وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی کے دین کے اوپر صحیح پورے اتر رہے ہوں، تو وہ بھی اس وقت اس آزمائش کے قانون میں ان کے اوپر بھی تکالیف آ سکتی ہیں۔ اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تکلیفیں دیتے ہیں تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ رجوع کرتا ہے، زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہم نے بھی دیکھی ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، زیادہ مناجات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ تو ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَوْلَا، فَلَوْلَا پس پھر کیوں نہیں، اس جب جاہم آیا ان پر باسنا ہمارا عذاب، تضرعوا تو وہ گڑ گڑائے، ولیکن اور لیکن کست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وزینا اور مزین کیا یا آراستہ کر دکھائے۔ یہ زینہ اردو میں بھی لفظ ایز اے مزین کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ وزینا اور آراستہ کر دکھایا، لہم الشیطان، لہم ان کو، الشیطان شیطان نے، ماں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، یعنی کہ اصل میں جب تکلیفیں اور جب یہ مشکلات آئیں تو اس وقت تکلیفوں اور مشکلات کے آنے کے بعد ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، یعنی کہ جب بھی ان کے اوپر مشکلات آتی تھیں، ایک چیز تو یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اپنی جو ان کے اندر تکبر تھا یا ان کے اندر جو بڑائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی جو دراز کی ہوئی تھی اس کو بعض اوقات کھینچ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ عذاب جو ہے وہ تو بالکل لاسٹ لیول پر جا کر آتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مختلف موقع دیتے ہیں، ان تنبیہات کرتے ہیں، اور تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی
اس روش کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں نہ گڑ گڑائے جب ان کے اوپر تکلیفیں آئی ہوں، اور اس کے برعکس کیا ہوا کہ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے، وزینہ اور راستہ کر دکھایا، مزین کر دیا، لہم ان کے لیے شیطان، شیطان نے ما جو کانو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے، یعنی کہ شیطان کا طریقہ کار کیا ہے کہ انسان اپنی جس بعض اوقات حسد پر، تکبر پر، یا جس اپنی ان برائی کی روش کے اوپر جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے مختلف قسم کے ایکسکیوزز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور شیطان اس کے مائنڈ میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ ان باتوں کو اپنے لیے حجت بنا لیتے ہیں مختلف طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسے ہم آج بھی اگر دیکھتے ہیں تو شیطان کے جو مختلف وسوسے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ برائی کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، اور اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ، ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہم نے تو جانا تو جنت میں ہی ہے۔ مختلف ایسی باتیں کہ جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کی سوچ میں یہ بات آ جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ اپنی برائی کے اوپر کہیں پر وہ کہتا ہے کہ جی میں تو مجبور تھا، جس وجہ سے میں نے یہ کام کر لیا، میرے پاس اور کوئی اس کے علاوہ کرنے کے لیے آپشن نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے شیطان کے عوامل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے، نسیان سے بار بار ہم یہ پڑھ چکے ہیں لفظ، فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے، ماں جو ذکیرو نصیحت کی گئی بھی اس کے ساتھ، فتحنا تو فتحنا تو ہم کھول دیا علیہم ان پر ابواب دروازے، کل شعین ہر چیز، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فریحو خوش ہو گئے، بما اس پر جو اوتو انہیں دیا گیا، اخذناہم ہم نے پکڑا ان کو بغتتاً اچانک، فاذا پھر جب ہم وہ مبلسون تو وہ مایوس رہ گئے، مبلسون مایوس رہ گئے۔ اب یہاں پہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی کہ فلما نسو پھر وہ جب وہ لوگ بھول جاتے ہیں، ماں جو ذکیرو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس پر فتحنا کہ تو ہم ان پر جو ہے ہر چیز کے دروازے بعض اوقات کھول دیتے ہیں، وقتی طور پر ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں اس پر کیا کرتے ہیں، فریحو یعنی کہ فرحت سے کہ وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، بما اس پر جو اوتو ان کو دیا گیا، اخذناہم جو، اور اس کے بعد ہم ان کو اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں، بغتتاً اچانک، فَإِذَا پس اس وقت ہم وہ مبلسون، اور وہ جب ان کے اوپر وہ تکلیف اور وہ سارے مسائل آ جاتے ہیں تو پھر وہ اب مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور اب آگے جو بات میں نے آپ کو پہلی آیت میں کہی تھی، اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی دلیل جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی جب ہمارا یہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں کہا کہ ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ کہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف، اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جب رسولوں کی طرف کوئی جو مختلف رسولوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی جو تکالیف آتی ہیں، جو آزمائش آتی ہے، تو عذاب جو ہے وہ ان رسولوں کی موجودگی میں، یعنی کہ آپ نے جس کو عذاب کہا جاتا ہے، عذاب کا مطلب کیا ہے؟ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت جو ہم نے قیامت کے دن ہی دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک چھوٹی قیامت جو ہے وہ دنیا میں برپا کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ عذاب ہے جس کی تم کو وعید سنائی جا رہی ہے، اور یہ پیغمبر جو ہیں یہ اصل میں تمہیں اسی چیز سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اور وہاں پر تمہیں جواب دہی دینی ہوگی، اور جو لوگ اس امتحان میں، دنیا کے امتحان میں ناکام ہوں گے، ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کی دوزخ دی جائے گی، اور اس دوزخ کا منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دکھاتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقُطِعَ پھر منقطع کر دی، بس کاٹ دی گئی، دابر القومی، دابر کہتے ہیں جڑ کو، القوم اس قوم کی، للذین ظلموا اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ وہ قوم جو رسول کی موجودگی میں بھی اگر ایمان رسول پر نہیں لے کر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی جڑ کو کاٹ دیتے ہیں، جس کی مثالیں آپ کو میں بتا چکا ہوں، جیسے حضرت نوح کی مثال ہے، حضرت لوط کی مثال ہے، آپ نے عاد اور سمود کو دیکھا کہ کس طرح سے حضرت صالح اور شعیب کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نیست و نابود کر دیا جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشیں، کہ جیسے ہم نے دیکھا کہیں پر اللہ تعالیٰ کسی اونٹنی کو آزمائش بنا دیتے ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور چیز کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں، کہ ان لوگوں کو صرف یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں کیا واقعی فرما بردار ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے جو ان کو عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ والحمد للہ رب العالمین، اور سب کی سب تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے، تم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تم، کہ بھلا تم دیکھو، ان اگر اخذ اللہ، کہ چھین لے اللہ، سمعکم، تمہارے سماعت یعنی کہ تمہارے سننے کی طاقت، و ابصارکم، اور تمہاری آنکھیں یعنی کہ دیکھنے کی طاقت، و ختمہ، اور ختمہ کا مطلب ہمیں معلوم ہے کہ مہر لگا دے اللہ پر، قلوبکم، یعنی کہ تمہارے دلوں پہ اگر مہر لگا دی جائے تو تمہارے دلوں پہ اگر مہر لگا دی جائے، اللہ قلوبکم، من الہ، معبود غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتکم، تم کو لا دے بھی اس بھی یہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آرائی تم کہہ دیں، ان اخذ اللہ، کہ اگر چھین لے اللہ تمہارے کانوں کو، تمہاری آنکھوں کو، اور تمہارے مہر لگا دے تمہارے دلوں کے اوپر، تو من کون ہے الہ غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کون ہے تمہارا معبود، یاتکم، جو تم کو دے، یا اس کے سوا جو کوئی بھی چیز تم کو واپس لا کر دے۔ انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، نصرف، بدل دیتا ہے، آیات، آیتوں کو، نشانیوں کو، ثم، پھر ہم وہ یصدفون، کنارہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہ کل ارائیتکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، تم دیکھو تو صحیح، ان اتاکم، کہ تم پر آئے، عذاب اللہ، عذاب اللہ کا، بغتتن، اچانک، او جہرتن، یا کھلم کھلا، حل، کیا، یہلکو، ہلاک ہوگا، الا، سوائے، القوم الظالمون، کہ قوم جو ظلم کرنے والی قوم ہوگی، صرف وہ اس کے اندر جو ہے ان کو ختم کیا جائے گا، یعنی کہ وہ سنت اللہ تعالیٰ نے اپنی آگے اور جو ہے وہ ایکسپلین کی، کیا کہا کہ کل ارائیتکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ان کو کہ تم دیکھو تو صحیح، ان اگر آتاکم، تم پر آئے، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتن، اچانک، او جہرتن، جہرتن ہمیں معلوم ہے کہ اس کا مطلب جو ہے بیسیکلی چہرے کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ چیز سامنے ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ کھلم کھلا، یعنی کہ بعد کو جیسے ہماری جہری نمازیں ہوتی ہیں جن میں ہم زور سے، کھلم کھلا، زور سے تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ورڈ اردو میں بھی اس میں استعمال ہوتا ہے، تو او جہرتن، یا کھلم کھلا، تو حل، کیا، یہلکو، ہلاک ہوگا، الا، سوائے، القوم الظالمین، کہ اس وقت جو لوگ جو ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسے گا، تو اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا جو ظالم قوم ہوگی اور نافرمان قوم ہوگی۔ وما، اور ماں نہیں، نرسلو، ہم بھیجتے، المرسلین، رسولوں کو، الا، مگر، مبشرین، خوشخبری دینے کے لیے، بشارت دینے کے لیے، وہ منذرین، اور ڈرانے والے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو، جو نبیوں کا اصل میں جو مقصد ہے، یا نبیوں کا جو کام ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، کہ کوئی بھی شخص جس کو اللہ تعالیٰ نبی کے طور پر چنتا ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی محنت سے، یا اپنی ریاضیات سے، یا اپنی عبادات سے یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کی مثال قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت موسیٰ کا واقعہ، کہ کس طریقے سے، بالکل مطلب یہ انبیاء جتنے بھی تھے، یا رسول جتنے بھی تھے، وہ ایک عام سے انسان تھے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا، وہ درجہ دیا، اور ان کی ذمہ داری کیا لگائی گئی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بشارت دینے والے تھے، اور وہ لوگ جو تھے اس مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں ڈرانے والے تھے۔ فمن، پس جو آمنا، ایمان لایا، وہ اسلحہ، اور اس نے اصلاح کی، فلا خوف، تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہیں، ہم وہ، یحزنون، اور وہ لوگ جو ہیں وہ غمگین نہیں ہوں گے، والذین، اور وہ لوگ جو کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، یا مسہم العذاب، تو جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، یا مسہم، تو پہنچے گا ان کو، یا مس کرنے کا مطلب ہوتا ہے چھوئے گا، یعنی کہ اصل میں ان کو پہنچے گا العذاب، عذاب، بما، اس پر، جو کانو تھے وہ یفسقون، جو وہ کرتے تھے، جو لوگ نافرمانی کرتے تھے، یعنی کہ جو لوگ خاص طور پہ رسولوں کی موجودگی میں جنہوں نے انکار کر دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنا عذاب کا مزہ جو ہے، وہ عذاب کا کوڑا جو ہے وہ ان کے اوپر برسایا، اور اس کے بعد ان قوموں کو بالکل نیست و نابود کر دیا، اور اس کے بعد ایک نافرمان قوم اگر ایٹ دا اینڈ وہ کسی بھی صورت میں نہیں مانتی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسری قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور اپنے لیے، جیسے ہم نے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے ہم نے پوری ان کی چارج شیٹ جو ہے وہ ہم نے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں ہم پیچھے سے اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس کے باوجود، اتنے موقع ملنے کے باوجود، جب انہوں نے نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی جو ڈیزگنیشن جو ان کو دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں کو دے دیا، اور بنی اسماعیل کو دے دیا، اور اب رہتی دنیا تک، قیامت تک، یہ ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں کے کندھے پر ہے، کہ وہ جو ہیں وہ بیسیکلی ان کو امت وسط کا جو ہے وہ درجہ دے دیا گیا۔ تو کل لا اقول، کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، لا، نہیں، اقول، نہیں، میں قول سے ہے کہ میں کہتا، لکم، تم سے، اندی، کہ میرے پاس، خزائن، خزانے اللہ، اللہ کے، والا، اور نہیں، عالم، میں جانتا، الغیب، غیب کی باتیں، ولا اقول،
اور نہیں میں کہتا لکم تم سے انی کہ بے شک میں ملکن کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبیو، ان آگے اللہ آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا نہیں، تو ان نہیں اتبیو پیروی کرتا الا مگر ما جو یوحا جو وہی کیا جاتا ہے الیہ میری طرف، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں حل کیا یستوی برابر ہے الاعمى نابینا والبصیر اور بینا یعنی کہ دیکھنے والا، افلا کیا پس نہیں تتفکرون تو کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ اب یہ والی جو آیت ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس پہ کچھ نہ کچھ میں چاہوں گا کہ آپ کو ایکسپلینیشن جو ہے دوں۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جو ہم نے پیچھے رکوع اور ہم یہ سورہ انعام میں جو سلسلہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگ جو تھے، جو کفار تھے، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی اگر واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یا تو ہمارے سامنے کوئی نشانی لے کر آتا، کوئی ہمیں کتاب کی صورت میں فزیکل فارم میں ہمیں کوئی پتہ چلتا، کوئی ایسے معجزات پتہ چلتے، یا ہم کوئی فرشتہ جو ہے وہ آسمان سے بھیجا جاتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ حقیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آتے، یعنی کہ ان کی جو ڈیمانڈ تھیں ان کے جواب ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈیٹیل میں ان کے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دیے، یہ بھی بتایا کہ بھئی اس سے پہلے ہم نے کتابیں بھی فزیکل فارم میں بھیجی، ہم نے اس سے پہلے کتنے معجزات دکھائے، کیا تم ان ساری چیزوں میں اس کے باوجود جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ ان چیزوں پر تم ایمان نہیں لے کر آئے؟ اور وہ لوگ جو قیامت کے دن جن کی کمیونیکیشن ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ سے بھیج دیا جائے تو ہم واقعی صحیح ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ میں تمہیں دوبارہ بھی بھیج دوں گا تو تم پھر اسی روش پر رہو گے، تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اس ٹائم پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے آخر ہمیں اس دنیا میں دوبارہ ہی بھیجا ہے نا، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے جو عہد الست کا ایک واقعہ ہے جس کو ہم سورہ اعراف میں جا کر پڑھیں گے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ ہم سب کا ایک اجتماع ہوا تھا، ہم وہاں پر موجود تھے، اور ہماری روحیں جو ہیں وہ وہاں پر فزیکلی پریزنٹ تھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وہاں پہ جو کمیونیکیشن کی، ہم اس کو جب بعد میں ڈسکس کریں گے سورہ اعراف میں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن سے وہ واقعہ اس کو یاد کو بھلایا، اور اس آزمائش کے قانون پہ ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اب دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اس واقعے کو بھلا کر بیٹھے ہیں، تو اسی بیس پر اللہ تعالیٰ نے کہا میں جب تمہیں دوبارہ بھی بھیجوں گا تو میں تمہیں یہ ساری چیزیں بھلا کر بھیجوں گا، اور تمہارے اندر کا جو خناس ہے وہ پھر بھی اس روش پر ہی رہے گا کہ تم جو ہو وہ ایمان نہیں لے کے آئے گے۔ تو اب یہاں پر وہی والی بات کہ جو ان لوگوں کی ڈیمانڈز تھیں، ان ڈیمانڈز کے حوالے سے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اقول، کہ میں نہیں کہتا لکم تم سے اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اور نہ عالم اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کا علم، یعنی کہ قرآن ہمیں جگہ جگہ پر یہ بات واضح کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں۔ اور جس طرح سے ہماری ایک پچھلی کلاس تھی اس میں ہم نے جب درود پاک کے حوالے سے بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، اور ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ کلمے میں اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ ہے، تو میں نے وہاں پر بھی آپ کی رہنمائی فرمائی تھی کہ دیکھیں وہاں پر بیسکلی کلمے میں تو ہم گواہی اللہ کو معبود ماننے کی دے رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہی اب بات آگے چل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو رسول ہیں ان کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یعنی کہ غیب کے علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا میں جن لوگوں کے پاس جتنا علم ہے اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور بہت ساری غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کو مختلف اوقات میں بتاتے رہتے تھے، اور اس کے بارے میں ہم جب قرآن پاک ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے جائیں گے بہت سارے واقعات میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ مختلف لوگ جو تھے وہ جب مختلف، ہم نے دیکھا تھا کہ ہجرت کے معاملات ہو رہے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہجرت سے ڈینائی کر رہے تھے، اور آپس میں یہ لوگ جو ہیں مختلف قسم کی، جیسے ہم نے مسجد زرار کا واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پر جو منافقین جو ہیں وہ مختلف قسم کے معاملات آپس میں طے کر رہے تھے، تو اب کیا ہوا کہ وہ منافقین اور ان کی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے، وہ غیب کی باتیں تھیں وہ ان کو بتا دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس مسجد کو جو ہے وہ حضور پاک نے جو ہے وہ شہید کیا۔ تو اب یہاں پر یہ بات جو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، ولا اقول، اور میں یہ نہیں کہتا کہ لکم تم سے انی، کہ بے شک میں ملک، میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبیو الا، ان نہیں میں اتباع کرتا، الا سوائے ما جو یوحا جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، اور کل کہہ دیں حل کیا یستوی برابر ہے الاعمى نابینا والبصیر، کسی دیکھنے والے کے، بصیرت رکھنے والے کے، افلا تتفکرون، کیا پس تم جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اسی بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے سورہ انعام اور سورہ اعراف جو ہے وہ آپس میں جوڑا جوڑا ہیں، تو اگر ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 پہ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی سیم بات جو ہے وہ اسی طرح سے آئی ہے۔ میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ کل، آیت نمبر 188 ہے سورہ اعراف کی، کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں لا املکو، کہ میں مالک نہیں ہوں، لی نفسی اپنی ذات کے لیے، نفعا کسی بھی نفع کا، ولا اور لا نہیں درن کسی نقصان کا، ولا
الا مگر ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، یعنی کہ میں جو ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میں مالک نہیں ہوں، یا میں جو ہوں اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا میں کوئی طاقت نہیں رکھتا، ولو اور اگر کنتو میں ہوتا عالم الغیبہ، میں جانتا غیب کی باتیں، تو لا استکثرتو، تو میں البتہ جمع کر لیتا، یعنی کہ بہت زیادہ فائدے لے لیتا، مین سے الخیر، خیر ان کے بھلائی کی بہت زیادہ چیزوں کو میں جمع کر لیتا، وما اور نہیں مسنی مجھے پہنچی سو، اور نہ ہی مجھ کو کوئی تکلیف پہنچتی، ان ان انا الا، اور بے شک ان انا کہ بس نہیں ہوں انا میں، الا سوائے نذیر، ڈرانے والا و بشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو آیت اس لیے کوٹ کی کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ کچھ لوگوں کا، یا ایک مکتب فکر کا یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہے، جبکہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اسی بات کو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا تھا، اور میرے پاس کسی نفع اور کسی فائدے کا اختیار نہیں تھا، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے ہی مل رہا ہے۔ اور آج جو میں نے دعا بھی چوز کی ہے وہ بھی اسی وجہ سے میں نے اسی ٹاپک پر لیا ہے، کہ جس میں صرف اور صرف ہر چیز کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی کی بات جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ ختم ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں، تاکہ اس میں اگر پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو وہ آپ کی دور ہو جائے۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی آلریڈی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے، اور انہوں نے انکار کیا، تو ہم نے انہیں مصائب و آلام میں بھی مبتلا کیا تھا تاکہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہ کی، بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جو دور کر رہے تھے۔ پھر وہ چیز جب انہوں نے بھلا دی جسے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ہماری ان بخششوں پر اترانے لگے جو ان پر کی گئی تھیں، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ بالکل ششدر ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے، کہ اس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ ان سے پوچھو، اور کبھی سوچا ہے کہ اگر تمہاری سماعت و بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو تمہیں واپس لا دے گا؟ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ دھمکے یا ہانکے پکارے آئے، تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں۔ سو جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی، تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہیں پکڑے گا۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے۔ کہہ دو کہ میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ اوپن کر رہا ہوں، تو آپ نے اگر کوئی کویسچن کرنا ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ کویسچن کر سکتے ہیں۔ جی مائک اوپن کر لیں آپ لوگ۔ آل رائٹ جی، ماشاءاللہ آج سسٹر رفت نے بھی ہینڈ ریز کیا کافی دن بعد، تو آئی اپریشیٹ اٹ۔ اور آپ میں سے باقی لوگ بھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ریگولر، تو میں ان کو کہوں گا کہ پارٹیسپیٹ کیا کریں، اس سے کافی بہتر ہوگا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر میں حمدہ آنٹی سے اسٹارٹ کر لیتا ہوں۔ جی حمدہ آنٹی، آپ سبق شروع جی کیجیے گا پلیز۔ جی شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، الا اممن الا طرف اممن امتوں کے، من قبلی کا آپ سے قبل، فآخذناہم بس پکڑ لیا ہم نے انہیں، بالباسائی ساتھ تنگی، ودرائی اور تکلیف کے، لا اللہم شاید کہ وہ یتضرعون وہ عاجزی کریں، فلولا پھر کیوں نہ، پھر لو کیوں، لا نہ پھر کیوں نہ، اس جب جاءہم آیا ان کے پاس، باسنا عذاب ہمارا، تضرعوا انہوں نے عاجزی کی، ولیکن اور لیکن، قست سخت ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، وزینا اور مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان
الشیطان الشیطان شیطان نے ماں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے، ماں جو کچھ ذکرو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی جس کی فتح نہ کھول دیے ہم نے علیہم ان پر ابوابا دروازے، کلی ہر شیئن ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فارغ ہو خوش ہو گئے، بما اس پر جو اوتو وہ دیے گئے تھے، آخذناہم پکڑ لیا ہم نے انہیں بغتتاً اچانک، فإذا تو اس وقت ہم وہ مبلسون مایوس ہونے والے تھے، فقطع پس کاٹ دی گئی دابرو جڑ القومی اس قوم کی، الذین جنہوں نے ظالم ظلم کیا، والحمد للہ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، کل کہہ دیجئے ارائیتم کیا غور کیا تم نے، ان اگر اخذ اللہ لے جائے اللہ یہاں سے سمعکم ابھی میرے خیال میں سسٹر نسین آپ شروع کر دیں، اگر ہم دیکھتے ہیں اگر بعد میں کیونکہ کچھ اور لوگ جو ہیں وہ سبق سنائیں گے تو ہم آگے پھر دوبارہ میں آپ لوگوں سے سنوں گا، اگر نہیں سنا ہینڈ ریز کریں گے تو جی پلیز نسیم بھائی آپ پڑھیں آگے یہیں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم دیکھتے ہو، ان اگر اخذ اللہ لے جائے اللہ سمعکم تمہارے کان، وابصارکم اور تمہاری آنکھیں، وختم اللہ وختم اور مہر لگا دے اللہ پر قلوبکم تمہارے دلوں پر، من کون ہے، الہ معبود غیر اللہ اللہ کے سوا، یاتیکم جو لے آئے بھی اس کو، انظر دیکھیے کیفا کیسے، نصرف الآیات ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، ثم پھر ہم وہ یصدفون وہ پھر نہیں اور وہ کنارہ انکار کرتے ہیں، کرتے ہیں، انکار ٹھیک ہے۔ انکار کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ارائیتکم کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم جب آتا ہے ان پر آ جاتا ہے ان پر عذاب اللہ اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا سامنے، حل کیا یہلکو حل نہیں یہلکو کوئی ہلاک ہوتا، الا مگر الا القوم الظالمون سوائے ظالم قوم کے، وما اور نہیں نرسل المرسلین اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے اور منذرین اور ڈرانے والے بنا کر، فمن پھر جو کوئی آمنا ایمان لائے، وہ اسلحہ اور اپنی اصلاح کرے، فلا تو نہیں خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم اس پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے، کل والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب تو ان کو پہنچے گا عذاب، بما اس وجہ سے، کانو جو وہ، یفسقون جو وہ نافرمانی کرتے تھے، قل کہہ دیجئے لا نہیں اقول میں یہ کہتا لکم تم سے، ان دی کہ میرے پاس ہیں خزائن اللہ اللہ کے خزانے، ولا اور نہ عالم الغیب اور نہ غیب کا علم، ولا اور نہ اقول نہ میں یہ کہتا ہوں لکم تم سے، انی کہ بے شک میں ملکن فرشتہ ہوں، ان نہیں اتبعو میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، کل کہہ دیجئے حل نہیں یستوی الاعمی برابر ہے نابینا والبصیر بینا کے، افلا تتفکرون کیا پھر نہیں تم غور و فکر کرتے۔ جزاک اللہ جی ماشاء اللہ۔ جی سسٹر عذرا آپ پلیز شروع سے پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے رسول الی امم، کیونکہ دیکھیں میرا فرض ہے ایز اے ٹیچر ایک بات ضرور میں کوٹ کروں گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز پڑھنا لازمی ہے، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھلے بسم اللہ نہ بھی پڑھی جائے قرآن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے وہ شرط ہے، تو یہ پلیز ذہن میں رکھا کریں۔ اب پڑھیے گا پلیز۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجے ہم نے الی امم امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، فأخذناہم ہم نے پکڑ لیا انہیں بالبأسائی تنگ دستی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے، لعلہم تاکہ وہ، یتضرعون
وہ عاجزی کرے. فلولا پھر کیوں نہ اذا جب جاءہم آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب تضرعوا انہوں نے عاجزی کی ولیکن اور لیکن قست سخت ہو گئے قلوبہم ان کے دل وزینا اور مزین کر دیا لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے ماں وہ کانو تھی ماں جو کانو تھی وہ یعملون وہ عمل کرتے پلما پھر جب نسو وہ بھول گئے ماں جو کچھ ذکرو نصیحت کی گئی بھی جس کی فتحنا ہم نے کھول دی علیہم ان پر ابواب دروازے کل شین ہر چیز کی حتی یہاں تک اذا جب فرحو وہ خوش ہو گئے بما بوجہ اس کی اوتو جو عطا وہ دی گئی یا جو عطا کی گئی اخذناہم ہم نے پکڑ لیا انہیں بغتتن اچانک فاذا پھر جب ہم وہ مبلسون وہ مایوس ہونے والے تھے فقطعا پس کاٹ دی گئی دابر القوم جڑ اس قوم کی الذین جنہوں نے ظلم کیا والحمد اور سب تعریف للہ اللہ ہی کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. قل ماشاء کہہ اللہ. دیجئے. آپ جی بہت اچھا ماشاء اللہ پڑھتے ہیں. آپ پاکستان کے کس علاقے سے ہیں؟ آپ کا تھوڑا سا جو ایکسنٹ ہے مجھے لگتا ہے تو آپ پٹھان ہیں یا جی میں پٹھان ہوں 410 سے بیسیکلی بلانگ کرتی ہوں. اوکے آل رائٹ. چلیں ماشاء اللہ آپ کا جذبہ اور بہت اچھا ہے. بس وہی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ڈفرینٹ جو نیشنز ہوتی ہیں ان کا بعض کو ایکسنٹ کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اس سے بہتر مخرج جو ہے اس کو نکالنے کی. جی میں کوشش کر رہی ہوں. ماشاء اللہ. لیکن آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ ماشاء اللہ ریگولر جو ہے وہ سبق کو سنا رہی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور ماشاء اللہ آپ نے جوائن بھی ہمارا جو ہے وہ لیٹ کیا ہے ریگولر کلاسز کو. آل رائٹ رفت بھائی پلیز آپ پڑھیے گا شروع سے اس کے آگے سے اس کے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہو ارأیتم کیا تم نے غور نہیں کیا ان اخذ اللہ نہیں اوپر کرے نا ہاں قل کہو ارأیتم کیا تم نے غور نہیں کیا ان اخذ اللہ اگر چھین لے اللہ سمعکم تمہاری بصیرت و ابصارکم تمہاری سماعت سننے کی اور دیکھنے کی. سمعکم دیکھنا اور ابصارکم سننا. و ختمہ اور لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں علی پر قلوبکم تمہارے دلوں پر مہر. من الہ اس بات کا ویسے تھوڑا سا مطلب دوبارہ بتا دیں گے کہ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو وہ غور نہیں کرتے کہ میں سب کچھ ہر چیز پہ میں ہی قادر ہوں اور میں ہی دینے والا ہوں. یہی آگے کہ من الہ غیر اللہ تو کون سا معبود ہوگا غیر اللہ اللہ کے سوا جو تمہیں یاتیکم تمہیں دلا دے گا وہی اس کو. اللہ کے یعنی کہ سوا یہ کون بات سا وہاں پہ یہ بات ہو معبود رہی تھی کہ آپ کہہ دیں کہ دیکھو تم اگر اللہ تعالیٰ تم سے اخذ کر لے ان کے لے چھین لے تمہارے سماعت کو تمہارے بصارت کو یا ان کے کانوں کو کانوں کو اور جی دلوں پہ مہر اور لگا دے. دلوں پہ مہر لگا دے تو کیا کوئی اور تمہیں اللہ کے سوا یہ ساری چیزیں واپس دے سکتا ہے؟ ہاں جی وہ یہ نا کوئی اور کون سا معبود ہوگا اللہ کے سوا جو تمہیں دلا دے اس کو. انظر دیکھا کیفا کیسے نصرف ہم پھیر نصرف الآیات ہم پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں. انظر دیکھا کیسے ہم پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں. ثم پھر بھی ہم وہ یصفون روح گردانی کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں. قل کہو ارأیتکم کیا تم نے اپنے آپ پر دیکھا ہے یا غور کیا ہے ان اگر اتاکم آ جائے عذاب اللہ اللہ کا عذاب بغتاتن اچانک او اور جہرتن بغتاتن اچانک او یا جہرتن علانیہ حال نہیں یخلقو ہلاک کیے جائیں گے الا مگر الا القوم الظالمین مگر ظالم قوم نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم قوم. وما اور جو اور نہیں وما اور نہیں نرسل المرسلین بھیجے ہم نے پیغمبر الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے اور ومنذرین ڈرانے والے بنا کر. فمان پس من جو آمنا جو ایمان لایا
و اسلحہ اور اصلاح کر لی، فلا تو نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہیں ہم کوئی غم ہوگا، ہم یحزنون غم، اور نہیں کوئی غم اور ہوگا، نہیں، ہم کا مطلب ہو گیا تھرڈ پرسن، یعنی کہ وہ ان پر، یحزنون یعنی کہ ان پر کوئی غم نہیں ہوگا یا وہ غمگین ہوں گے. غمگین ہوں گے. والذین اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب مس کرنا یا پہنچے گا انہیں عذاب، یمسہم پہنچنا، ہم العذاب و عذاب، بما اس وجہ سے، کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کرتے. ایک سوال پوچھو جی، فی زمانہ جی پوچھیں. یہ نافرمانی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے یہاں پہ نافرمانی تو ڈیفینیٹلی آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمیں قرآن میں دین بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ ہمیں قرآن میں بہت ساری چیزیں ہمیں کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ یہ دین ہے. اس دین میں ہم نے کچھ جی اخلاقیات کی باتیں ہیں اور کچھ ہماری شریعت کی باتیں ہیں. تو اسی طریقے سے ہمارے جو ایمانیات کے، جو میں نے آپ کو اپنی کلاس میں بتایا تھا پچھلی کہ جی ٹوٹل 5 چیزیں ہیں. وہ 5 چیزیں کیا ہے کہ آپ نے اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اسی طریقے سے اللہ کے فرشتوں پر، پھر اسی طرح آخرت پر. یہ 5 چیزیں ہیں. پھر میری بہن نے ناجیہ جو انڈیا سے اس وقت آج بھی موجود ہیں، انہوں نے ایک تقدیر کی بات بولی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ آگے ایک سیکنڈری اسٹیپ ہے، یعنی کہ ہمارے وہ توحید کے انڈر میں ہی آتا ہے. یعنی کہ اصل میں جو تقدیر ہے، جب آپ اللہ کو مانیں گے تو آٹومیٹکلی وہ اس کے اندر ہی وہ چیز آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جب آپ انکار کرتے ہیں یا اس کے بعد کہیں پہ کوئی اور چیزیں ایڈیشن میں لے کر آتے ہیں، اور جو قرآن اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے جب ہم ان سے انکار کریں گے تو وہ ہماری نافرمانی میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. وَأَنذِرْ اچھا دوسرا میں نے آپ کو یہ بات بھی کلیئر کر دوں، یہ میں نے اپنے درس میں نے آپ کو یہ بات کلیئر کی تھی کہ جو عذاب کا، جو یہاں پہ جس عذاب کی بات ہو رہی ہے نا، یہ عذاب رسولوں کی موجودگی میں آتا ہے. اور اب اچھا یہ عذاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آیا. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ کیسے عذاب آیا؟ تو وہ عذاب ہم سورہ توبہ میں جا کے پڑھیں گے. اور وہ عذاب جو تھا وہ صحابہ کی تلواروں سے آیا تھا وہ عذاب. اور وہ ایک واحد ایسا عذاب تھا کہ جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، حضور پاک پر ایمان لے کر آ گئے، اور اس میں کسی شخص کو نہیں مارا گیا. جی ویسے پڑھیے گا. جی اللہ بھی معاف کرے. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان آیات میں بھی لگتا ہے کہ بہت غصے میں وہ یہ بھیج رہے ہیں آیات کے، ان کو بہت ناراضگی اور بہت غصہ ہے کسی وہ قوم تو ہے، سے. تو وہ تو ہم نے شروع میں ابھی دیکھا تھا نا، جب رکوع ہمارا آغاز ہوا تھا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی کہ جب میں تم پر تکلیفیں لاتا ہوں تو تمہارا کام ہونا چاہیے کہ تم گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرو، تمہیں اللہ کے اور قریب آ جانا چاہیے تھا. آج جی جی پڑھیے گا پلیز. کل کہو لا نہیں اقولو میں کہتا لکم کہ میرے پاس اندی خزائن، کہ میرے پاس اندی خزائن اللہ کا کوئی خزانہ ہے، ولا اور نہیں عالم الغیب نہ میرے پاس غیب کا علم ہے، ولا اور لا نہیں اقول لکم نہ میں کہتا ہوں انی ملکن کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبعو نہ میں پیروی کرتا ہوں، الا مگر ما جو یوہا وہی دی جاتی ہے، الیہ میری طرف. قل کہو حل یستویل اعما، کہو حل یستویل اعما والبصیر، اس کا کیا ہوگا؟ یہ حل کیا کہو یستوی برابر ہے الاعمى ہاں جی اندھا آگے کیا برابر ہے نابینا اعما اور والبصیر، بینا اور نابینا، افلا جی تتفکرون تو تم کیوں نہیں غور کرتے. صدق اللہ العظیم. اوکے نہیں باجی آپ شروع سے پڑھ لیں پلیز. سرفراز بھی پیچھے کر دیں پلیز. آپ مائک اپنا اوپن کر لیں، آپ کا مائک بند ہے. جی پلیز شروع کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے الا طرف امم قوموں کے، من قبلی کا اس سے پہلے، تو آپ سے پہلے، فاخذناہم پس آئی ان کے پاس، بالبأساء ساتھ تنگی کے، سختی کے، سختی. بالبأساء ساتھ سختی کے، والضراء اور تکلیف کے، لعلہم تاکہ وہ یتضرعون
اس کا کیا مطلب آئے گا ادھر؟ ذرا سے یتدرعون یتدرون گڑگڑائیں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، فلولا پس اگرچہ پس لا نہیں، اس جب جاءہم آئی ان کے پاس بأسنا سختی، تنگی سختی، تدرعو تم گڑ گڑاؤ، ولیکن اور لیکن قصد وہ سخت گڑگڑائیں، ہو گئے، وہ گڑ گڑائیں، اور لیکن قصد سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وزین لہم اور مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما کانو جو تھے، یا ملون وہ کرتے، فلما پس جب کبھی نسو ہم فلما پس جب نسو بھلا دیتے ہیں، ماں جو بھلا، ذکروا، یہ آ رہا تھا میرے ذہن میں، میں نے کہا شاید غلط، فلما پس جب کبھی نسو ہم بھلا دیتے ہیں، ماں جو ذکر کیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے، فتحنا پس یہ کھول ہم دیا نہیں ہے ہم نے، بھائی، آپ نے نسو کو ہم بول دیا نا، یہ نون ہم والا نہیں ہے، یہ اچھا، نسو نسیان والا ہے، نسیان یعنی کہ بھولنے کو کہتے ہیں، فلما فلما، پس جب کبھی نسو بھول جاتے ہیں، ماں جی جو ذکر کیا بھی ساتھ اس کے، فتحنا پس کھول دیا ہم نے، علیہم ان پر، ابواب دروازہ، کل شے ہر چیز کا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فرحو پس وہ فہد سے بافراغت ہوئے، خوش ہو ہاں جی خوش ہوئے، بیمان ساتھ جو اوتو دیے گئے، اخذناہم لے لیا ہم نے ان کو، اخذناہم لے لیا ہم نے ان سے، بغتتاً اچانک، تنگی میں، اچانک، اچانک فائزہ پس جب ہم وہ تھے مبلسون نافرمانی کرتے، فقطع پس قطع کر دی، مبلسون مطلب مایوس ہو کے رہ گئے، یعنی کہ جب ان کو مایوس، ہم نے ان کو مطلب بہت کچھ دیا تو وہ بہت خوش ہو گئے، اور جب ہم نے ان سے چھین لیا تو جب ان کی اترانے لگے تھے مایوس تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ مایوس ہو گئے. ہو گئے، فقطع پس قطع کر دی، دابر القومی جڑ قوم کی، اللہ زینہ ان لوگوں کی، ظلموں جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ اور تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، قل کہہ دیجئے، ارائیتم کیا دیکھا تم نے، ان یہ کہ اخذ اللہ لے لی اگر لے لے اللہ، سماعکم تمہاری سماعت، وابصارکم اور تمہاری بصیرت، وختمہ اور مہر لگا دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من کون ہے، الہ الہ یا کوئی معبود، غیر اللہ سوائے اللہ کے، یاتیکم لے آئے تمہارے پاس بھی ساتھ اس کے، انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، نصرف الآیاتی بدلتے ہیں آیات کو، ثم پھر ہم وہ یصدفون انکار کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے، ارائیتکم کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم کہ یہ کہ دیا جائے تم کو، عذاب اللہ عذاب اللہ کا، بغتتاً چھپے ہوئے، او یا جہرتاً پیچھے بھی بظاہر، یہ ورڈ ہے بختتاً، اچانک، اچانک، بغتتاً اچانک، او یا جہرتاً کھلم کھلا، حل یہ کہ یہلکو ہلاک ہو جائیں، الا القوم الظالمون مگر ظالم قوم، وما اور نہیں، نرسل المرسلین بھیجا ہم نے رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، فمن آمنا پس جو کوئی ایمان لائے، و اصلح اور اصلاح کرے، فلا خوف پس نہیں ہے خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہیں وہ، یحزنون غمگین ہوں گے، والذین اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب چھوئے گا ان کو عذاب، پہنچے گا ان پہ عذاب، وبما کانوا ساتھ جو تھے، یفسقون وہ فرمانی کرتے، قل کہہ دیجئے، لا نہیں، اقولو کہتا میں، لکم تم کو، اندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ کے، ولا اور نہیں، عالم الغیبہ اور نہیں میں جانتا غیب، ولا اور نہیں، اقولو کہتا، لکم تمہیں، انی یہ کہ میں ملکن فرشتہ ہوں، ان یہ کہ اتباع کرو، پیروی کرتا ہوں، الا مگر ما جو یوحا وہی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف، قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی الاعمی برابر ہے دیکھنے والے، والبصیر سننے والے اور دیکھنے والے، اما اندھے کو کہتے ہیں، اور اندھے جی اور بینا، دیکھنے والے، ہاں جی کیا برابر ہیں اندھے اور والبصیر دیکھنے والے، افلا پس کیوں نہیں، تتفکرون تم تفکر کرتے یا غور و فکر کرتے، وانذر بس اتنا جی بات ہے نا، یہاں پہ مکمل ہو گیا ہمارا جی رکوع. تو سرفراز بھی، جی پلیز کچھ کہہ رہی ہیں جی سرفراز میں بھی، اصل میں اسکرین میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. ایکچولی جو سسٹر نے کہا تھا نا کہ اس آیت میں بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ناراضگی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، یہاں پر نظر ایسا آتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ڈرایا ہے، منذرین کی آیتیں ہیں، انذار کی آیتیں ہیں، تو ساتھ میں مبشرین کی بھی آیتیں ہوتی ہیں. میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ بہت، شاید مجھے کہیں ایسا
بہت ہی کم ملا ہوگا. زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر منظرین اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے تو مبصرین بھی کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر بھی جی دیکھیں آپ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. جی یہ بالکل اسی طرح سے ہے. میں نے بھی یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ جہاں ڈرانے والی ہوتی ہے وہیں پہ خوشخبری کی آیات دی جاتی ہیں. اور جی بالکل. یہ جی اور عموماً بعض لوگ صرف جو ہے ذکر کرتے ہیں ڈرانے کا ہی، لیکن مجھے ان لوگوں سے یہی اختلاف ہوتا ہے ہمیشہ کہ اللہ پاک نے ساتھ ہی خوشخبری دی ہوتی ہے اور خوش کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی خوشخبری کی بھی آیات نازل کی ہوتی ہیں. تو وہ بعض لوگ ان آیات کا ذکر نہیں کرتے، صرف ڈرانے کا ہی ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس سے غلط امپریشن جاتا ہے. نہیں باجی، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا آپ کہ اصل میں یہاں پہ میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ یہ جو خاص طور پہ اس وقت جو عذاب ہے، میں نے پورے آپ کو رکوع میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ عذاب وہ عذاب ہے جو رسول کی موجودگی میں ہی آتا ہے. اور اس عذاب کے حوالے سے اگر آپ کو معلوم ہو، یعنی کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مطلب سختی کی بات کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جیسے یہاں پر بھی مبشرین اور منذرین دونوں کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اصل جو عذاب کا جو وہ قانون ہے، اگر آپ نے سورہ توبہ دیکھی ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں آتی ہے. آپ نے اس چیز کو اگر آپ غور کریں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ اس عذاب کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت، کوئی معافی، کوئی مطلب نرمی نہیں ہے. اسی وجہ سے سورہ توبہ سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ موجود نہیں ہے. جی سرفراز جی. صحیح بات ہے. جی وہ سورہ توبہ والی بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ایک جنرل پرسپیکٹ میں جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں نا، جو سسٹر جو کہہ رہی ہیں اور جو میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ کہ جنرلی جہاں پر خوشخبری، جہاں پہ اگر ڈرایا ہے یا عذاب کی بات کی گئی ہے، تو ساتھ میں پھر آپ کو اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور اچھے عمل کرو گے تو تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ تم کو غمگین ہوگے. تو وہ اسی وجہ سے ساتھ میں کہیں نہ کہیں اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت کے تم بالا خانوں میں ہوگے اور نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہوگے. تو اس طرح کی باتیں آپ دیکھیں، جب بھی اس طرح کی جب سخت آیتیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ خوشخبری کی بھی آتی ہوتی ہے تاکہ انسان جو ہے امید افزا بھی رہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو ڈرایا نہیں گیا آپ ڈرانے کے ساتھ. بالکل. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو لوگ مطلب جو برا جب معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہوں. مطلب خالی معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر اس کا زندگی کا بڑا حصہ نافرمانی میں گزر گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اور ہدایت لینے کے بعد تو اللہ کے قانون کے تحت اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو جو ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مطلب اچھی ایک ہوپ ہے، اور یہیں پہ ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ یہی بات سمجھائی بھی گئی ہے. لیکن جو بات میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں جن لوگوں کے لیے عذاب کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ وہ عذاب وہ لوگ جو مطلب جیسے بنی اسرائیل کی بات ہوئی کہ ان کو وہ اپنے حضور پاک کو ایسے پہچان چکے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی کہ اس حد تک قرآن نے کہا کہ وہ دین کو اور ہر چیز کو ان کے لیے رائٹ رانگ سب کچھ کلیئر ہو گیا تھا. جو آج کا دور ہے اس میں تو میجورٹی لوگ جو ہیں ان کو تو اصل میں دین کا وہ پتہ ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو آپ کی والی وہ بات 200% بالکل صحیح ہے کہ اگر وہ واقعی دین پر آ جاتے ہیں اور کسی بھی وقت وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. اور اسی طرح ایک آیت بھی ہے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ میں تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا حاصل، مطلب اگر تم مان لیا اور اچھا عمل کرو تو میں تو تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور مجھے اس سے کیا حاصل کہ میں تمہیں عذاب دوں، یا مجھے کوئی عذاب دینے کا شوق نہیں ہے انسانوں کو. مطلب صحیح، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دے. بالکل صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آلرائٹ سر، ہم ٹائم شارٹ ہے تو تھوڑا آگے موو کرتے ہیں. اور کوئی بات ہے، کسی کوئی کویشچن یا کوئی اور چیز؟ میں بھی یہ اسی حوالے سے یہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی دین پہ چلنا بھی چاہے نا تو وہ اس کو اتنا زیادہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ یہ جو مطلب عذاب کی یا اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی آیات بتا کے کہ وہ ڈر جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا سخت ہے. لیکن جب ساتھ ہم خوشخبری کی آیات سنائیں اور بتائیں باتیں تو پھر انسان کا دل جو ہے وہ مطلب مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہی تھی کہ جو صرف عذاب کی ہی باتیں بتاتے ہیں، اور اکثر ہیں وہ اس طرح کے ہماری لوگ. زیادہ تر مولوی لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اتنا ڈرایا جی جبکہ قرآن بالکل میں سختی کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کی خوشخبری دی بات کی ہے. گئی ہے. بالکل اور ہاں جی. ہمارے ملا لوگوں نے اسلام کو اتنا مشکل، مطلب جو یہ یہ نارمل ملا بالکل لوگوں کی میں بات کری، عالم جی دین کی جی میں بات نہیں کری جن کا کانسیپٹ کلیئر ہے. لیکن جو ہمیں تو دین کا پتہ نہیں ہے اور ان لوگوں نے اتنا ڈرایا ہے کہ مطلب بالکل بالکل ایگزیکٹلی. ادھر بھی یہ کیا تو یہ سزا ہوگی، ادھر یہ سزا، تو دین کو بہت مشکل بنایا. ہاں جی بالکل. آپ کے میں بھی اس اسی بات طرح میں بات کر رہا جو مشکل ہمارے معاشرے میں اصل جو مشکلات آتی ہیں بیسیکلی کیا ہے کہ جو دین سے ہٹ کر باتیں ہیں نا
उसकी वजह से मुश्किल है। मिसाल के तौर पे कि इस शख्स की दाढ़ी नहीं है, मिसाल के तौर पे ये पांचों से ऊपर, टखनों से ऊपर इसके बिल्कुल पंचे नहीं है, बिल्कुल। इसके हाँ हाथ में जो है मतलब इसने सर पे इमामा नहीं रखा हुआ या टोपी नहीं है, नमाज देखो सर टोपी के बगैर पढ़ ली। तो इन हाँ, बातों से लोग ऐसी ऐसी चीजें जो है वो बीच में अडॉप्ट करते हैं बताते और हैं कि वो फिर बंदे का ना दिल ही उस तरफ से, वो बंदा कहता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। जी हाँ। और बल्कि अभी मैं नाजिया से मेरी कुछ व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, इन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी थी, क्योंकि हमने पिछली क्लास में सुन्नत और हदीस के डिफरेंस के हवाले से बात की थी, और इसमें मैंने इनको एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने इनको एक लिस्ट जो है वो दोबारा से भेज दी थी कि इनको, आप लोगों, हमारे माशरे में मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता कि सुन्नत है क्या चीज। तो उसके हवाले से फिर मैंने वो लिस्ट, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं उसकी वीडियो अलग से इस क्वेश्चन की एक बना के मैं अपलोड कर दूंगा, और उसमें मैं वो लिस्ट जो है वो मेंशन भी कर दूंगा बल्कि कि हाँ जी बिल्कुल, कौन इसी कौन तरह। सी चीजें जो है वो चंद चीजें हैं जो वो सुन्नत के जुमरे में आती हैं, और ये बाकी चीजें जो है ये अस्वा के जुमरे में आती हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ होगी या आपको जो है वो इवन जिस तरह से इवन हमारे यहाँ आप ये देखें ना कि लोगों को नमाज, यदि ईशा की नमाज में 17 रकतें हैं, जबकि नमाज तो 4 रकत नमाज फर्ज है, उसके बाद कुछ सुन्नतें हैं, कुछ नवाफिल हैं, उसमें कुछ जो है वो 3 रकात जो है वो वितर के हैं। फिर वो मैं आपको वितर के बारे में बता चुका हूँ कि उसका असल में कॉन्सेप्ट क्या है। जो असल तो वो तहज्जुद की नमाज है जिसको साथ शामिल किया गया है। तो हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो डरा के और इस तरह से लोगों को बताया जाता है कि फिर वो कहते हैं कि यार ये दीन बहुत मुश्किल चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट जी सरफराज भी, अगर ये स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करेंगे तो फिर मैं, आज भी मुझे लग रहा है कि हमारा अगला सेगमेंट अल्फाज की पहचान वाला नहीं हो सकेगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये है कि आप लोग पुरानी वीडियो से हमारे माशाल्लाह 2 पारे कंप्लीट हो गए हैं, उनके अल्फाज जो हैं तो वो ज़रूर रिपीट करते रहा करें, क्योंकि यही जैसे अभी आपने देखा अभी बख्ततन का वर्ड पीछे हमने कई दफ़ा पढ़ा है जिसके मायने है अचानक के, लेकिन ये है कि हम उसको बाजू का जहन से निकल जाता है। तो वो रिपीट अगर होता रहेगा तो फिर ये चीज़ें इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। आज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके साथ जो है एक बहुत ही खूबसूरत दुआ जो है वो मैं लेके आया हूँ, और इस पे बेसिकली इसकी जो अहमियत है कि अगर कोई इंसान दिल से समझ कर इसको अपना ले तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये दुआ जो है ये इज़्ज़त, ज़िल्लत, हकूमत, रिज़्क, ताकत, ग़लबा, कामयाबी, हर चीज़ के फ़ैसले अल्लाह के हाथ में होने का ऐलान है। ये दुआ परेशानियों, कर्ज़ों, दुश्मनों के खौफ और ज़िंदगी की खींचातानी से निजात देती है। इसका मैं आपके साथ थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो शेयर करूँगा कि ये आयत कब नाजिल हुई। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान गलबे, इज़्ज़त और कामयाबी के मुतालिक गुफ्तगू हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इज़्ज़त हमारी है, गलबा हमारा है, लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़ह किया कि इज़्ज़त भी अल्लाह के हाथ में है, ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है, बादशाहत भी अल्लाह देता है, रिज़्क भी अल्लाह देता है, और कोई इंसान किसी का मुस्तकबिल, इज़्ज़त या रिज़्क नहीं चुरा सकता। सब कुछ अल्लाह के फ़ैसले से होता है। जैसे आपने आज के भी सबक में देखा कि असल में अल्लाह ताला की जो बादशाहत है, अल्लाह ताला ने किस तरीके से, हमने पिछले रुकू में देखा कि अल्लाह ताला मालिक कायनात हैं, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस तरह से चाहें वो बात कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला जो है वो हमारे मालिक हैं, हम उनका हर फैसला जो है वो हम पर जारी है। तो ये जो आज की दुआ है बेसिकली सूरह आल इमरान में आयत नंबर 26 और 27 में मौजूद है, और इसको हम एक दफ़ा अरबी में और मुहावरा तर्जुमा पढ़ लेता हूँ कि अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशाउ व तंजुल मुल्क मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तुलिजुल लैल फिन नहारी व तुलिजुन नहार फिल लैली व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। इसका बामुहावरा तर्जुमा जो है कि ए अल्लाह, बादशाही के मालिक, तू जिसे चाहे हुकूमत दे दे और जिससे चाहे हुकूमत छीन ले। तू जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जलील कर देता है। भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। तू जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क करता है। ये जो दुआ है इसके वर्ड बाय वर्ड में आपको मायनी बताऊंगा, ताकि आप में से जिन लोगों को इसके मायनी याद नहीं हो, अक्सर लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दुआ बहुत खूबसूरत दुआ है, याद होगी, क्योंकि अक्सर इसके जो फ़वाइद हैं वो भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि इस दुआ के पढ़ने से आपके हर किस्म का जो है कर्ज वो भी ख़त्म हो सकता है। आपकी बहुत सारी, हम आगे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पहले अल्फाज के मायनी देख लेते हैं कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकुल मुल्क, सल्तनतों, बादशाही और इक़्तिदार का मालिक है। यानी कि मालिकुल मुल्क, यानी कि जितनी बादशाहतें हैं उनका भी वो मालिक है। तू तिल मुल्का, तू देता है बादशाही, मन तशाऊ, जिसे तू चाहे, वह तंजुल मुल्का, और तू छीन लेता है
بادشاہی، یعنی کہ تنزلی سے ہے، اردو میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ تنزلی کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے بادشاہی، ممن تشاؤ جس سے تو چاہے، و تو عزو اور تو عزت دیتا ہے، من تشاؤ جسے تو چاہے، و تو ذلو اور تو ذلیل کر دیتا ہے، من تشاؤ جسے تو چاہے، بھی یدک الخیر، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور الخیر کہ بھلائی جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، یدک الخیر، انکا علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، انکا بے شک تو علی پر کل ہر شیء چیز قدیر قادر ہے، تو لجو داخل کرتا ہے اللیل فی النہار رات کو دن میں، اور تؤلج النہار فی اللیل اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت اور زندہ کو مردہ سے، یعنی کہ اخراج سے کہ تو خارج کرتا ہے نکالتا ہے حی زندہ کو من المیت مردہ سے، اور وتخرج المیت من الحی اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب اور جسے وترزق تو رزق دینا چاہے بے حساب تو رزق دیتا ہے۔ تو یہ اس کے الفاظ معنی تھے۔ اس کے اگر ہم فضائل و برکات کو، بینیفٹس کو دیکھ لیں تو پہلی چیز جیسے میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا کہ قرض سے نجات۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو قرض کے بوجھ، مالی مشکلات اور سختیوں کے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، غنا اور فقر اللہ کے فیصلے، اور اسی لیے قرض ختم کرنے کے لیے یہ دعا جو ہے یہ بے حد مؤثر ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم جب اللہ تعالیٰ کی اس شان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم شان کو بیان کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے بارے میں اس کے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، اس کو اتنا غنی کر دیتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے اس ہر مسئلے سے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو رزق جو ہے وہ بے حساب اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، کہ آیت کے آخر میں کیونکہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب کا ورڈ آیا ہے، تو یعنی بغیر حساب کے رزق عطا کرنا اللہ کی صفت ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کی رزق روزی کھلتی ہے، غیر متوقع مواقع ملتے ہیں، اور مشکلات جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے حسد، نظر بد، مقابلے اور دشمن کے خوف سے نجات ملتی ہے، کہ کیونکہ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ عزت، حکومت، برتری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی دشمن آپ سے کچھ نہیں چھین سکتا، اور ظلم و ناانصافی، پریشانی، ٹینشن سے نجات بھی آپ کو اس دعا کے بعد ملتی ہے، کہ جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا معاملہ اللہ چلائے گا، میرا رتبہ اللہ طے کرے گا، میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر اس پر سکون اترتا ہے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا قریبی قرب اور تعلق قائم ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ انسان جو ہے وہ بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ہم آخری اس کے بینیفٹ کو دیکھ لیتے ہیں، کہ روحانی مضبوطی، یعنی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اس میں اسٹرینتھننگ آ جاتی ہے، کہ یہ آیت توحید کی گہرائی سکھاتی ہے کہ سب کچھ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور جو شخص روزانہ یہ دعا پڑھتا ہے اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے، اس کے فیصلوں میں حکمت آتی ہے، مشکلات کے دروازے بند اور آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، باطن صاف اور دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اصل میں بتا رہی ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے، حکومت اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، اور رزق بھی اللہ دیتا ہے، اور سب فیصلے اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ وہ دعا ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دل میں سکون لاتی ہے، دل پر جمی پریشانیوں کو گھلا دیتی ہے، یعنی کہ ان کو مٹا دیتی ہے۔ اس کے اگر ہم کچھ احادیث کے اور قرآن کے پس منظر کو بھی دیکھ لیں تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرعون سے حکومت چھینی تو اللہ نے چھینی۔ یوسف علیہ السلام کو عزت ملی، اللہ نے دی۔ قارون کو دولت ملی مگر عزت نہ ملی، اللہ نے وہ عزت اس کے لیے روک لی۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ اور قرض ختم کرنے میں اس دعا کا کردار کہ جس کو قرض کا غم ہو کہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ بے حساب رزق دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے، اور دلوں کے فیصلے بدل دیتا ہے، اس باب کو بدل دیتا ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے بند دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ اسی طرح اس دعا میں خاص بات کہ دن اور رات کے داخل ہونے کا جو راز ہے وہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تولج اللیل فی النہار،
یعنی کہ تمہاری زندگی میں اگر اندھیرا ہے تو اللہ اسے روشنی میں بدل سکتا ہے، اور اگر ناکامی ہے تو اللہ اسے کامیابی میں بدل سکتا ہے، اور اگر محرومی ہے تو اللہ اسے نعمت میں بدل سکتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے، اور ہم جب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن اور رات کو تبدیل کرنے والا ہے، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے بھی سارے مسائل کو حل کر لیتا ہے۔ اور آخر میں اس کا روحانی پیغام آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دل کا بوجھ ہے، قرض ہے، یا حالات ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس آیت کو اپنا لیں، اسے روزانہ پڑھیں، اسے اپنی دعا کا حصہ بنائیں، اسے اپنے دل میں اتار لیں۔ اس کے فیصلے سب پر غالب ہیں، اس دعا کے ان کے اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ سب پر غالب ہیں، اللہ کے دروازے سب دروازوں سے بلند ہیں، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ سب سے طاقتور ہے۔ یہاں پہ آپ لوگوں کا کوئی اگر کویسچن ہو یا کوئی بات آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ بس یہی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ہی قادر ہے، اور اسی کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر غم میں۔ بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور یہ دعا جو ہے اصل میں ہمارا جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، یہ اسی لیے میں نے شروع کیا ہے کہ دیکھیں ہمارا اصل میں مقصد کیا ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اس کے بعد اس آزمائش کے قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے بتا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان قوانین کے بارے میں بتا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے رب کا وہ قرب جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ وہ کیونکہ دعاؤں کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے، اور یہ دعائیں جب آپ سمجھ کر کریں گے اور رو رو کر کریں گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی ایک کیفیت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کہا ہے کہ دیکھو جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، اور بس اس کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے میری ناشکری نہ کرے۔ تو ہمیں ان باتوں کا بس خیال رکھنا ہے کہ ہمیں یہ دعائیں، اس کو میں آپ سب کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان دعاؤں کو کوشش کریں کہ جتنی زیادہ دعائیں آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں یاد کریں، جن جو آلریڈی یاد ہیں ان کے معنی جو ہیں ان کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ کہیں پر کوئی معنی جو ہے وہ آپ کے نہ رہ جائیں۔ باقی ناجیہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لاسٹ جو میں نے آپ کو سنت اور اس کے حدیث کے حوالے سے جو لسٹ بھیجی تھی اس میں آپ کا کوئی کویشچن تو نہیں تھا؟ فی الحال تو ابھی نہیں ہے، لیکن ایک کوشچن ہے، میں آپ کو سینڈ کروں گی ابھی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ۔ جو ابھی نام یاد نہیں آ رہا، لیکن منتھ کے 3 جو سنت روزے ہیں وہ فرائض ہے کہ واجب ہے؟ کیا چیز دوبارہ بتائیں گی؟ ہر منتھ کے جو 3 روزے رہتے 14، 15، 16 تاریخ کے، جی 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 وہ فرائض ہے کہ واجب ہے؟ اچھا بیٹا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو واجب کی ٹرم ہے اس کے معنی آپ مجھے بتائیں گے کیا ہوتے ہیں؟ واجب بھی سیم ہی ہوتے ہیں نا فرائض جیسے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی یہ فقہی ٹرم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 ہی عبادات ہیں، ایک نفلی عبادت ہے اور ایک فرض عبادت ہے، یہ 2 قسم کی بس عبادات ہیں۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو سنتیں ہیں وہ کیا چیز ہیں؟ اب وہ تمام کے تمام نوافل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے ان کو ہم سنت کا درجہ جو ہے وہ بیسیکلی ہم دیں گے، کہ سنت سے مراد کہ یہ وہ نوافل ہیں جو حضور پاک نے پڑھے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ نے ابھی واجب اور اس کی ٹرم کی بات کی ہے، تو بیسیکلی واجب کی ٹرم فقہی ٹرم ہے، اس کا دین میں کوئی ایسا، کیونکہ اگر واجب جو ہے وہ جو ہمارے فقہا نے بیسیکلی لوگوں کو اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، جیسے وہ یہ ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کا جو مثال کے طور پہ وطر کی نماز ہے وہ واجب ہے، مطلب عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں اور وطر کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت جو ہیں وہ واجب ہیں۔ واجب انہوں نے اس لیے بول دیا اس کو کہ اصل میں ہماری قوم، آپ کو پتہ ہی ہے 1400 سال میں علم اور تعلیم کا ہماری قوم کا کیا معیار رہا ہے، تو اس کو جسٹ کیا ہے کہ ایک اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، یعنی کہ وطر بھی نفل عبادت ہے، اور وہ آخری پہر میں یا لاسٹ عبادت جو ہے اس کو وطر کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ وطر کی نماز حضور پاک کے اوپر فرض تھی اور باقی امت کے لیے وہ نفل ہے۔ تو آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ 3 روزوں کے حوالے سے، آپ پہلے بھی مجھ سے آپ نے اس کے حوالے سے اسٹیٹس پہ بھی ڈسکس ہوا تھا ہمارا، اس میں سمپل کوئی نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، کہ
اگر آپ ان کی محبت میں اس کو یہ سمجھ کر آپ رکھیں گے کہ جی حضور پاک نے ہمارے پیارے نبی نے رکھے تھے اور میں بھی اس عمل کو کر رہی ہوں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا ثواب دیں گے. لیکن اگر آپ نہیں رکھیں گی تو اس کا کوئی گناہ یا کوئی اس میں کوئی ایسا پہلو جو ہے وہ نہیں ہوگا. جی پلیز. اور کوئی چیز؟ یوم بیچ کے روزے آتے سم تھنگ 13, 14, 15 تاریخ کے روزے. جی دیکھیں، فرض روزے جو ہیں وہ صرف اور صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو حج کے اوپر جو روزے رکھے جاتے ہیں، مطلب جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مختلف جو آپشنز دیے ہیں، تو باقی جو ہے روزے مطلب فرض کی جو بات آپ کے مائنڈ میں ہے، تو اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں عبادات جو ہیں وہ نفلی عبادات ہیں. آپ جتنی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے آپ وہ کریں. لیکن اس کے لیے کوئی ایون میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ایون کوئی ڈیز جو ہیں وہ مختص کرنا بھی کوئی لازمی نہیں ہے. جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی آل رائٹ. جی میرے خیال میں اور کوئی کویشچن نہیں ہے، تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا پھر زیادہ ہو گیا تو ہم اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکے ہیں. تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام لوگ جو ہیں ایون میری بھی رہنمائی کرتے رہا کریں، اور آپ لوگ جو ہے وہ جو لوگ سبق نہیں سناتے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ پلیز ضرور سنایا کریں. اور کچھ آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ریگولر نہیں تھے وہ بھی شامل ہوئے ہیں، تو ان سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ پلیز ریگولر رہیں. اللہ تعالیٰ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب جو ہے وہ سمجھنے کا موقع دے رہا ہے، اور ہم سارے جو ہیں ایک طالب علم کے طور پہ یہ کلاس جو ہے اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی ہم اس میں جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. جی آل رائٹ جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.